ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے. اسی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. سامنے آ جائے بذات، سامنے آ جائے. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ، صلاة وسلاما علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیک وبارک وسلم تسلیما دائما ابدا. گزشتہ دو ہفتہ آپ نے، یا گزشتہ ایک ہی ہفتہ سنیچر اتوار آپ نے ضروریات اہل سنت و معمولات اہل سنت سے متعلق، جیسے محبوبان خدا کا وسیلہ پکڑنا اور ندائے یا رسول اللہ اور ندائے غیر اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو مدد کے لیے پکارنا، بالخصوص نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے برگزیدہ بندوں کو مدد کے لیے پکارنا، یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ محبوبان خدا کا وسیلہ پکڑنا یہ جائز ہے، اور اس کے دلائل کیا ہیں یہ آپ نے سماعت فرمائے. اس سے پہلے نماز کے مسائل کنٹینیو چل رہے تھے اور آپ نے قضا نمازوں سے متعلق مسئلہ پورا سماعت فرمایا. آج سجدہ سہو سے متعلق انشاءاللہ درس ہوگا کہ سجدہ سہو کسے کہتے ہیں، اس کے کرنے کا طریقہ کیا ہے، کب واجب ہوتا ہے، کب واجب نہیں ہوتا ہے، کس صورت میں سجدہ سہو کرنے سے کام چلے گا، کس صورت میں سجدہ سہو کرنے سے کام نہیں چلے گا، نماز نہیں ہوگی، دورانہ واجب ہوگا یا فرض ہوگا. انشاءاللہ اس سے متعلق آپ درس سماعت فرمائیں گے. سجدہ سہو کیا ہے؟ واجبات نماز میں جب کوئی واجب بھولے سے رہ جائے تو اس کی تلافی کے لیے دو سجدے واجب ہوتے ہیں، اسے سجدہ سہو کہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ڈیفینیشن ہے، یہ تعریف ہے. کسی بھی چیز کی تعریف اگر آپ کو یاد ہے، آپ اس میں ذرا سا غور کریں گے تو اس کے اکثر و بیشتر مسائل آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے، ہے نا؟ اب یہ سجدہ سہو کیا ہے؟ انہوں نے سجدہ سہو کی تعریف کر دی، تو اب سجدہ سہو کی تعریف میں ہی آپ دھیان دیں. واجبات نماز میں سے اگر کوئی چیز بھولے سے رہ جائے تو پتہ چلا کہ واجبات چھوٹیں گے تو سجدہ سہو، فرض چھوٹے تو سجدہ سہو نہیں، نماز دہرانی پڑے گی. سنت اور مستحب چھوٹے تو سجدہ سہو نہیں ہے. ٹھیک اسی طرح واجبات نماز میں جب کوئی واجب بھولے سے رہ جائے تو پتہ چلا جان بوجھ کے کریں گے تو سجدہ سہو سے کام نہیں چلے گا. یہ بھولے سے جب ہوگا تبھی سجدہ سہو وہ تلافی کرے گا، تبھی سجدہ سہو جو ہے وہ کمی کو پورا کرے گا. ٹھیک رہ جائے تو اس کی تلافی کے لیے دو سجدے کیے جاتے ہیں، اسے سجدہ سہو کہتے ہیں. اس میں تھوڑا سا آپ غور کریں گے تو بہت سارے مسائل آپ کو سمجھ میں ایسے ہی آ جائیں گے. اگر قصداً واجب ترک کیا تو سجدہ سہو سے تلافی ہوگی یا نہیں؟ تعریف میں آپ نے سن لیا کہ بھولے سے ہے نا. اگر قصداً یعنی جان بوجھ کر، یعنی
جان بوجھ کر کوئی واجب چھوڑا تو کیا سجدہ سہو سے اس کی تلافی ہو جائے گی؟ فرمایا قصداً واجب ترک کیا تو سجدہ سہو سے وہ نقصان دفع نہ ہوگا، وہ نقصان جو کمی واقع ہوئی ہے۔ نقصان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نقص سے نقصان ہے نا، نقص معنی ہوتا ہے کمی، اس کو کہتے ہیں نقصان۔ نقصان کا معنی بھی ہوتا ہے کمی ہونا، تو وہ نقصان دفع نہ ہوگا بلکہ اعادہ واجب ہے، یعنی دہرانا لوٹانا یہ واجب ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یوں ہی اگر سہون واجب ترک ہوا اور سجدہ سہو نہ کیا تب بھی اس کو لوٹانا واجب ہے۔ بھولے سے کوئی واجب چھوٹ جائے تو آخر میں سجدہ سہو کرنا ہے، سجدہ سہو کرنا بھول گیا تو کیا کرے؟ کہا کہ نماز دہرائے، فرض ادا ہو گیا آپ کا، لیکن واجب آپ میں کی نماز میں کمی واقع ہوئی واجب کی ترک کی وجہ سے، آپ کو دہرانا پڑے گی۔ یا جان بوجھ کر آپ نے واجب ترک کیا، واجبات نماز میں سے کسی واجب کو آپ نے جان بوجھ کر ترک کیا تو اب اخیر میں سجدہ سہو سے کام نہیں چلے گا، آپ نماز مکمل کرے اور اس کے بعد اس کو دہرائے۔ سجدہ سہو کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ تحیات کے بعد داہنی طرف سلام پھیر کر 2 سجدے کرے، پھر تشہد وغیرہ پڑھ کر سلام پھیرے۔ سجدہ سہو کے بعد التحیات پڑھنا واجب ہے، التحیات پڑھ کر سلام پھیرے، اور بہتر یہ ہے کہ دونوں قعدوں میں درود شریف بھی پڑھے، اور یہ بھی اختیار ہے کہ پہلے قعدہ میں التحیات و درود پڑھے اور دوسرے میں صرف التحیات پڑھے۔ 3 طریقہ ہے سجدہ سہو کا، تینوں طریقہ انہوں نے بیان کر دیا۔ عام طور پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ تحیات پڑھے، اس کے بعد سلام پھیرا ایک طرف، پھر سجدہ سہو کیا۔ سجدہ سہو سے لوٹنے کے بعد آپ کو التحیات پڑھنا واجب ہے، یہ اتنا یاد رکھیں، دونوں قعدوں میں التحیات واجب ہے۔ اگر بغیر سلام پھیرے سجدے کیے تو کیا حکم ہے؟ اگر بغیر سلام پھیرے سجدے کر لیے کافی ہیں، مگر ایسا کرنا مکروہ تنزیہی ہے، یعنی نماز آپ کی ہو جائے گی۔ فرض یا سنن و مستحبات ترک ہو جائیں تو کیا حکم ہے؟ فرض ترک ہو جائے، یعنی کوئی فرض چھوٹ جائے، ہے نا، تکبیر تحریمہ سے لے کر خروج بسنعہ تک جو فرائض ہیں، تکبیر تحریمہ، پھر قیام، پھر قرأت، پھر رکوع، پھر سجود، پھر اس کے بعد قاعدہ اخیرہ، پھر خروج بسنعہ، یہ تمام چیزیں فرض ہے۔ اگر ان میں سے کوئی چھوٹا تو کیا حکم ہے؟ تو فرمایا فرض ترک ہو جانے سے نماز جاتی رہتی ہے۔ پنکھا بند کر دو، 4 نمبر، نماز جاتی رہتی ہے، سجدہ سہو سے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی، لہٰذا پھر پڑھے، اور پھر پڑھے گا تو فرض کی نیت ہی ہوگی، کیونکہ فرض ہی ادا نہیں ہوا ہے نا۔ انشاءاللہ آگے کئی مسئلہ آئے گا نیت کا تو میں بتا دوں گا، نہیں آیا تو میں بتا دوں گا، لہٰذا پھر پڑھے۔ اور سنن و مستحبات، سنن سنت کی جمع سنن، مستحب کی جمع مستحبات، مثلاً تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثنا جو ہم شروع میں پڑھتے ہیں سبحانک اللہم، آمین جو سورہ فاتحہ مکمل ہونے کے بعد آہستہ سے احناف کہتے ہیں، تکبیرات انتقالات ہے نا، ایک فرض سے دوسرے فرض کی طرف منتقل ہونے والی جو تکبیریں ہیں، رکوع میں جانے کی تکبیریں، رکوع سے اٹھنے کی تکبیریں، سجدے میں جانے کی تکبیریں، وہ تکبیرات اسے کہتے ہیں تکبیرات انتقالات، منتقل ہونے والی تکبیر، منتقل کرنے والی تکبیر، جس کے ذریعے سے منتقل ہوا جاتا ہے، یا جس کو بولتے ہوئے تکبیر کو منتقل ایک رکن سے دوسری رکن کی طرف منتقل ہوتے ہیں، اسے کہتے ہیں تکبیرات انتقالات۔ اور جو شروع میں تکبیر جس میں نماز ہم شروع کر رہے ہیں، جس سے ہم نماز میں داخل ہو رہے ہیں، وہ تکبیر تحریمہ ہوتی ہے، سمجھے؟ ہاں، تسبیحات، رکوع و سجود کی تسبیحات، ان تمام چیزوں کے ترک سے بھی سجدہ سہو لازم نہیں آتا بلکہ نماز ہو گئی، مگر اعادہ مستحب ہے، سہون ترک کیا ہو یا قصداً۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نماز میں اگر فرض ترک ہوا تو نماز فرض الاعادہ، نماز میں اگر واجب ترک ہوا تو نماز واجب الاعادہ، نماز میں اگر سنت ترک ہوا تو سنت الاعادہ، ٹھیک ہے، نماز میں اگر مستحب ترک ہوا تو مستحب ہے کہ نماز کا اعادہ کرے۔ ایک نماز میں چند واجب بھولے سے ترک ہو جائے کتنے سجدے کرنے ہوں گے؟ یعنی ایک واجب ترک ہوا تو
ہم سجدہ سو کر رہے ہیں نا، لیکن ایک نہیں 2-3 ترک ہو گئے، ہے نا، تو اس میں کیا ہے، 2 ہی سجدے کرنے ہیں یا الگ الگ سب واجب کے سجدے کرنے ہیں؟ تو فرمایا ایک نماز میں چند واجب ترک ہوئے تو وہی 2 سجدے سب کے لیے کافی ہے۔ اور جب آپ نے 2 سجدے کر لیے، کوئی واجب آپ کا چھوٹا تھا، آپ نے سجدہ سو کر لیا، اب اگر اس کے بعد بھی اگر کوئی واجب چھوٹ رہا ہے سجدہ سو صحیح ہونے کے بعد، تو وہ بعد والا بھی جو واجب ترک ہو رہا ہے اس کی بھی تلافی کے لیے یہ 2 سجدہ جو آپ نے کیا تھا وہ کافی ہے۔ فرض میں قاعدہ اولا بھول کر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا تو کیا حکم ہے؟ فرمایا فرض میں قاعدہ اولا بھول گیا تو جب تک سیدھا کھڑا نہ ہوا لوٹ آئے، یا سیدھا کھڑا ہوا سے مراد قیام کے قریب نہ ہوا، قیام کے قریب جب تک نہیں ہوا ہے لوٹ سکتا ہے، اور سجدہ سو نہیں جب تک قیام کے قریب نہیں ہوا ہے، یعنی کہ قیام کے قریب جب تک نہیں ہوا ہے تب تک وہ لوٹ آئے، اور لوٹ آئے گا تو سجدہ سو نہیں ہے۔ اور اگر سیدھا کھڑا ہو گیا یا قیام کے قریب تک ہو گیا، ٹھیک ہے، تو نہ لوٹے اور آخر میں سجدہ سو کرے، اور اگر سیدھا کھڑا ہو کر لوٹا تو سجدہ سو کرے، اور صحیح مذہب میں نماز ہو جائے گی مگر گناہ گار ہوا، لہٰذا حکم ہے کہ اگر لوٹے تو فوراً کھڑا ہو جائے، یعنی قیام کرنے کے بعد یاد آیا کہ بھائی سجدہ میرا واجب قاعدہ اولا چھوٹ گیا جو واجب ہے، اب واپس قاعدہ اولا کی طرف لوٹا تو نہیں لوٹنا ہے، کیونکہ قیام فرض ہے، فرض سے واجب کی طرف نہیں لوٹا جائے گا، بلکہ لوٹے تو فوراً کھڑا ہو جائے یاد آنے پر، یا لوٹے ہی نہ، ہے نا، اور آخر میں سجدہ سو کر لے۔ قاعدہ اخیرہ بھول کر کھڑے ہوئے تو کیا کریں؟ قاعدہ اخیرہ بھول گیا تو جب تک اس رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو لوٹ آئے اور سجدہ سہو کرے، اور اگر اس رکعت کا سجدہ کر لیا تو سجدہ سے سر اٹھاتے ہی وہ فرض نفل ہو گیا، لہذا اگر چاہے تو علاوہ مغرب کے اور نمازوں میں 1 رکعت ملا لے کہ شفع پورا ہو جائے اور طاق رکعت نہ رہے، اگرچہ وہ نماز فجر یا عصر ہو، مغرب میں اور نہ ملائے کہ 4 پوری ہو گئیں، کیونکہ قاعدہ اخیرہ فرض ہے، قاعدہ اولا واجب ہے، قاعدہ اخیرہ فرض ہے، اور قاعدہ اخیرہ کرنا فرض ہے تو جب 4تھی رکعت یعنی قاعدہ اخیرہ چھوڑ کر بندہ کھڑا ہوا تو جب تک اس رکعت کا سجدہ نہیں کر لیا ہے، اس رکعت کا سجدہ نہیں کر لیا ہے تب تک لوٹ سکتا ہے، رکوع میں یاد آیا لوٹ جائے، سجدے میں جا رہا تھا یاد آیا لوٹ جائے، فوراً قاعدے میں بیٹھ جائے، سجدہ نہ کرے، اور پھر اس کے بعد التحیات پڑھ کر سجدہ سہو کرے، سجدہ سہو کرنے کے بعد پھر سے التحیات درود شریف وغیرہ پڑھ کر نماز سے باہر آ جائے سلام پھیر کر۔ اب اگر کوئی قاعدہ اخیرہ چھوڑ کر کھڑا ہو گیا اور رکعت کا سجدہ بھی کر لیا، اب کیا حکم ہے؟ تو فرمایا مغرب کے علاوہ باقی 4 نماز میں وہ 1 رکعت پڑھنے کے بعد 1 رکعت اور ملائے، فجر پڑھ رہا ہوگا تو وہ تیسری رکعت ہوگی، جب تیسری رکعت مکمل کر لیا تو اس کے انہیں کہا فرمایا جاتا ہے کہ 4تھی رکعت بھی مکمل کر لے تو شفع پورا ہو جائے گا، 2 2 4 2 6 جسے ہم کہتے ہیں جفت، شفع پورا ہو جائے گا۔ مغرب میں 3 کے اوپر ملائے گا تو 4 ہی ہوگی، اس کے اوپر 1 اور ملا دے گا تو 5 ہو جائے گی، تو یہ شفع نہیں ہے، 4 شفع ہے، تو لہذا مغرب میں اگر وہ 4تھی رکعت کا سجدہ کر لیا، اسے یاد آیا کہ 4تھی ہے تو سلام پھر کر باہر ہو جائے۔ اب یہ ہر نماز، ہر فرض نماز جو تھی 5 وقت کی، اس میں قاعدہ اخیرہ چھوڑا اور اس نے شفع پورا کیا تو یہ سب کے سب نفل ہو گئی، سمجھ میں آئی بات؟ سلام پھرنے کے بعد پھر سے دوبارہ نماز پڑھی جائے، کیونکہ اس کا فرض ترک ہوا نا، قاعدہ اخیرہ فرض ہے، اس وجہ سے۔ اگر بقدر تشہد قاعدہ اخیرہ کر چکا ہے اور کھڑا ہو گیا تو کیا حکم ہے؟ قاعدہ اخیرہ کیا، بیٹھا قاعدے میں، التحیات پڑھا، اور پھر بھولے سے کھڑا ہو گیا، یا پھر یہ کہ اسے لگا کہ 2 رکعت ہے، یہ قاعدہ اولا تھا اور کھڑا ہو گیا، ٹھیک ہے، اگر بقدر تشہد قاعدہ اخیرہ کر چکا ہے اور کھڑا ہو گیا تو جب تک اس رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو لوٹ آئے اور سجدہ سہو کر کے سلام پھیر دے، اور اس صورت میں اگر امام کھڑا ہو گیا تو مقتدی اس کا ساتھ نہ دیں، کیونکہ قاعدہ کر چکے ہیں نا، مقتدی اس کا ساتھ نہ دیں بلکہ بیٹھے ہوئے انتظار کریں، اگر لوٹ آیا ساتھ ہو لیں، اور نہ لوٹا اور سجدہ کر لیا تو مقتدی سلام پھیر دیں اور امام 1 رکعت اور ملائے کہ یہ 2 نفل ہو جائیں اور سجدہ سہو کر کے سلام پھیرے۔
نہیں بات؟ ہاں، اس میں امام کی اتباع نہیں کرنی۔ چند مسائل ایسے ہیں جو جماعت میں بیان ہوا جس میں امام کی اتباع کرنی ہے، چند مسائل ایسے ہیں جس میں امام کی اتباع نہیں کرنی ہے۔ اس میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ امام اگر قاعدہ اخیرہ کرنے کے بعد کھڑا ہوا تو باقی پیچھے کے لوگ کیا کریں؟ بیٹھے رہیں، اسے بلائیں، سبحان اللہ، اللہ اکبر کہہ کے بلائیں تاکہ وہ واپس لوٹ آئے، کیونکہ قاعدہ اخیرہ تو ہو چکا ہے، فرض ادا ہو گیا۔ اب وہ لوٹ آئے گا، قاعدہ اخیرہ میں بیٹھے گا اور تشہد بھی پڑھ ہی چکا ہے، باقی سجدہ سہو کرے گا، سجدہ سہو کرنے کے بعد پھر سے تشہد وغیرہ پڑھ کر نماز سے باہر ہو۔ لیکن یہاں پر امام نہیں آیا تو کیا کرے؟ اگر امام اس 5ویں رکعت یا اس آگے والی تیسری رکعت، چوتھی رکعت کا سجدہ اس نے کر لیا تو اب مقتدی پیچھے سب سلام پھیر کر اپنی نماز سے باہر ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اور امام اپنی نماز مکمل کرے کہ 5ویں میں کھڑا ہوا ہے، یعنی ایک کھڑا ہوا ہے، مغرب کے علاوہ ایک رکعت اور ملائے، 2 شفع پورا کرے، آخر میں سجدہ سہو کرے۔ جی کیا؟ مقتدی تو اپنی نماز سے باہر ہو گئے نا۔ ہاں لوٹ آیا تو ساتھ ہو لے، نہ لوٹا تو سجدہ کر لیا تو مقتدی سلام پھیر دیں، اپنی نماز سے باہر ہو جائیں، سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، اس سے نماز ہو جائے گی سب کی۔ اور اگر امام نے قاعدہ اخیرہ ہی چھوڑ دیا ہے تب تو اس کو بلایا جائے، آ گیا تو ٹھیک، نہیں آیا تو اب سب کی نماز گئی، کیونکہ امام ہی کی نماز نہیں ہوئی۔ اگر قاعدہ اولیٰ میں تشہد کے بعد بھول کر درود پاک پڑھ لیا تو کیا حکم ہے؟ قاعدہ اولیٰ میں تشہد کے بعد اتنا پڑھا اللہم صلی علی محمد تو سجدہ سہو واجب ہے۔ اب کوئی اگر سیدنا پڑھتا ہے تو اللہم صلی علی سیدنا پڑھنے سے بھی، اتنا بھی پڑھنے سے اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، یہ 3 جز ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا اگر کوئی پڑھ دیا تو اس سے بھی کیا ہوگا؟ سجدہ سہو واجب ہو جائے گا قاعدہ اولیٰ میں، ٹھیک ہے؟ اور سجدہ سہو واجب اس وجہ سے نہیں ہے کہ درود شریف پڑھا، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ تیسرے کے قیام میں تاخیر ہوئی، تو اگر اتنی دیر تک سکوت بھی کیا تب بھی سجدہ سہو واجب، یعنی درود شریف پڑھنے کی وجہ سے سجدہ سہو واجب نہیں۔ یہاں پر ایک واقعہ سماعت فرمائے، حضرت امام اعظم کا یہ قول ہے۔ حضرت امام اعظم نے جب یہ قول ذکر کیا تو آپ نے حضور صدر شریعہ نے بارہ شریعت میں اس کو نقل کیا ہے، آپ نے خواب دیکھا، اور کیونکہ امام شافعی اور غالباً امام احمد بن حنبل کے بھی نزدیک اگر کوئی بھولے سے درود شریف پڑھ لے قاعدہ اولیٰ میں بھی تو ان کے نزدیک سجدہ سہو واجب نہیں۔ امام شافعی کہتے ہیں کیا درود ہی پڑھانا، وہ بھی بھولے سے پڑھانا تو کیا ہو گیا، درود ہی تو پڑھا ہے اور کیا کوئی گناہ تھوڑی کیا ہے، تو آپ کہتے ہیں سجدہ سہو لازم نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ سجدہ سہو لازم۔ آپ نے خواب دیکھا کہ نبی پاک صاحب الاولیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خواب میں تشریف لائے اور آپ نے پوچھا اے ابو حنیفہ، اے نعمان بن ثابت، تم قاعدہ اولیٰ میں درود شریف پڑھنے پر سجدہ سہو لازم کیوں کہتے ہو اور سجدہ سہو کا حکم کیوں دیتے ہو؟ تو حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ، میں سجدہ سہو میں درود شریف پڑھنے کی وجہ سے سجدہ سہو لازم نہیں گردانتا، بلکہ تاخیر کی وجہ سے سجدہ سہو لازم کرتا ہوں۔ اگر وہ درود شریف نہ بھی پڑھے اور 3 تسبیح کے مقدار بیٹھا بھی رہے تو اب قیام جو کہ فرض ہے اس میں تاخیر ہو رہی ہے، لہذا اس وجہ سے سجدہ سہو ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا، سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، تو درود شریف پڑھنے کی وجہ سے سجدہ سہو لازم نہیں بلکہ تاخیر کی وجہ سے ہے۔ وہ درود شریف نہ بھی پڑھے، کوئی بیٹھا رہ جائے 3 تسبیح کے مقدار، اس میں بھی سجدہ سہو لازم، سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، اتنی دیر سکوت کیا جب بھی سجدہ سہو واجب ہے، جیسے قعدہ و رکوع و سجود میں قرآن پڑھنے سے سجدہ سہو واجب ہے، حالانکہ وہ کلام الہی ہے نا، حالانکہ وہ کلام الہی ہے۔ فرض کے قیام میں بھول کر تشہد پڑھ دیا، کیا حکم ہے؟ فرض کی پہلی 2 رکعتوں کے قیام میں الحمدو کے بعد بھول کر تشہد پڑھا، سجدہ سہو واجب، اور الحمد سے پہلے پڑھا تو نہیں۔ پچھلی رکعتوں کے قیام میں تشہد پڑھا تو سجدہ سہو واجب نہ ہوا، یعنی فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ سے پہلے چاہے جو پڑھے سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، یعنی التحیات وغیرہ
کیونکہ وہ محل ثنا ہے، اس لیے فتاوی عالمگیری میں فرمایا وہ محل ثنا ہونے کی وجہ سے سجدہ سہو واجب نہیں، اور پچھلی 2 رکعتوں میں کہیں بھی پڑھے سجدہ سہو واجب نہیں، لیکن شروع کی 2 رکعات میں جب سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھے گا بندہ تو سجدہ سہو واجب نہیں، سورہ فاتحہ کے بعد اب اگر پڑھتا ہے نا، یا سورہ فاتحہ کے درمیان یا سورہ فاتحہ کے بعد تو سجدہ سہو یعنی الحمد کے بعد، سورہ فاتحہ نہیں الحمدللہ رب العالمین، کیونکہ اب سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، ترتیب سے پڑھنا واجب ہے، جب بیچ میں پڑھ دیں گے تیار تو ترتیب گڑبڑا گئی۔ اس کے بعد اسی طرح کی سورہ فاتحہ مکمل کرنے کے بعد اس سے متصل قرأت کرنا ہے۔ اب اگر تشہد پڑھ دے گا بندہ تو پھر تاخیر لازم آئے گی، سمجھ میں آئی بات؟ ہاں یہ چیز ہے۔ تو امام نے جہری نماز میں آہستہ قرأت کی یا سری نماز میں بلند آواز سے قرأت کی تو کیا ہوگا؟ امام نے جہری نماز میں بقدر جواز نماز یعنی ایک آیت آہستہ پڑھی یا سری میں جہر سے تو سجدہ سہو واجب ہے، اور ایک کلمہ آہستہ یا جہر سے پڑھا تو معاف ہے۔ جتنا پڑھنا فرض ہے نا، فرض قرأت الگ ہے، واجب قرأت الگ ہے۔ ایک آیت پڑھنا، 2 کلموں والی ایک آیت پڑھنا، اور الحمدللہ رب العالمین اتنا پڑھنا فرض ہے، اتنی کی مقدار پڑھنا فرض ہے۔ پوری سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اس کے بعد سورت ملانا واجب، مطلق قرأت فرض ہے، مطلق قرأت فرض ہے، ترتیب اس طرح کی یہ واجب ہے۔ تو اگر امام نے جہری نماز میں بقدر جواز نماز جہری میں سری پڑھ دیا یا سری میں جہر پڑھ دیا تو بھولے سے تو سجدہ سہو لازم، اور ایک آدھا کلمہ پڑھا الحمدللہ رب، اتنا ہی بولا تو یاد آ گیا اور پھر وہ پڑھا، ٹھیک ہے، شروع کر دیا، ہاں تو اب جو ہے یہ اس صورت میں سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ ایک کلمہ آہستہ یا جہر سے پڑھا تو معاف ہے۔ قرأت وغیرہ میں سوچنے کی وجہ سے وقفہ ہو گیا تو کیا حکم ہے؟ قرأت وغیرہ کسی موقع پر سوچنے لگا اور بقدر ایک رکن یعنی 3 تسبیح 3 بار سبحان اللہ کہنے کے وقفہ ہوا، سجدہ سہو واجب۔ امام کے پیچھے مقتدی سے سہون کوئی واجب چھوٹ گیا تو کیا حکم ہے؟ اگر مقتدی سے بحالت اقتداء سہو واقع ہوا تو سجدہ سہو واجب نہیں۔ مسبوق امام کے ساتھ سجدہ سہو کرے تو سلام پھیر کر کرے گا؟ جی نہیں، مسبوق امام کے ساتھ سلام پھیرے بغیر سجدہ سہو کرے گا، اگر قصدن پھیرے گا نماز جاتی رہے گی۔ لہٰذا جو مسبوق ہو، مسبوق کہتے ہیں جس کی 1 رکعت چھوٹ گئی ہو، 1 یا اس سے زیادہ رکعت چھوٹ گئی ہو، ٹھیک، ہاں وہ مسبوق ہوتا ہے۔ اب جب وہ آخری رکعت میں پہنچا تو قاعدہ اخیرہ کے بعد امام سجدہ سہو کر رہا ہے تو وہ بھی سجدہ سہو کرے گا امام کے ساتھ، ٹھیک، لیکن وہ سلام نہیں پھیرے گا۔ وہ سلام پھیرا اور اگر جان بوجھ کے پھیر لیا یا یہ سوچا کہ مجھے سلام پھیرنا ضروری ہے تو وہ نماز سے باہر ہو گیا، اس کی نماز وہیں پر فاسد ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہمارے اس درس کی محفل کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ مولا کریم ہمارے اس درس کی محفل کو ہم سب کے لیے کل بروز قیامت ذریعہ نجات بنائے۔ مولا کریم یہاں پر جو کچھ درس ہوا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ کہنے سننے میں کسی قسم کی کوئی خامی، کوئی غلطی، قصداً و سہواً کوئی غلط بیانی یا بے ادبی ہو گئی ہو تو مولا کریم اپنے فضل سے اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واحبابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔